نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو مجنو آگے سے گزرا تو نمازی نے نماز توڑ کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. تمہیں پتہ نہیں نمازی کے آگے سے نہیں گزرتے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. میں ایک عورت کی محبت میں ایسا گرفتار تھا کہ مجھے ہوش نہیں رہا. لیکن افسوس تم پر، تم رب کی محبت میں مجھے دیکھ رہے تھے. ایک ماڈل مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ جب رب کے حضور کھڑا ہے تو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے. سیدنا علی المرتضیٰ کے بدن میں تیر پیوست ہو جاتا ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یوں تیر نکال لیا جاتا ہے. آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ میرے بدن سے تیر نکالا گیا ہے. یہ ہے عبادت میں خشوع. جب اس کے ہو گئے، محویت کا یہ عالم ہے کہ اسی کے ہو گئے، کسی غیر کی طرف خیال بھی نہیں گیا. کسی اور کی طرف دیکھیں کیوں، کسی اور کی طرف تکیں کیوں، جب نظارے اس کے ہیں نگاہوں میں، جب خیال اس کے ہیں. نماز ہے تو محویت، اپنی عصمت کا جوہر ہے تو اس کے گرد پہرے بٹھائے ہیں. مجال ہے کہ عصمت کے جوہر کو داغ بھی لگنے پائے، مجال ہے کہ خیال بھٹکنے بھی پائے، سوچوں میں آوارگی آنے پائے. یہ خیال جب جمع ہوا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر بند کوٹڑی میں بھی جرم نہیں ہوتا. آپ نہیں دیکھتے کہ سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک یوسف آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا. کالا معاذ اللہ. جناب یوسف کہتے ہیں میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو اس بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے مادو سے بھی حیا کرتی ہے، اس سے بھی پردہ کر لیا. جس کی بے نور پتھریلی آنکھیں دیکھتی بھی نہیں ہیں، تو میں اس سے حیا نہ کروں جو ساتویں کوٹڑی میں بھی دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے. اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ ساتوں دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں. اللہ تالے پگھلا دیتا ہے، دروازے کھلنے لگتے ہیں، قفل گرنے لگتے ہیں. جب کوئی اس کا ہو جائے تو کوئی قفل، کوئی راستے کی بندش اس کا راستہ نہیں روک سکتی. اللہ بند مکفل راہیں بھی کشادہ کر دیتا. اس کے ہو کے تو دیکھو.